بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تیار ہو کر اس کے پاس آ گیا۔ ایک میٹنگ ہے، بہت ارجنٹ، کوئی پوچھے تو کہہ دینا سائٹ پر گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ لب کاٹتی اس بات پہ سر ہلا گئی۔ اللہ حافظ، نظریں جھکا کر بہت آہستہ سے کہا۔ چلو تم بھی سو جاؤ، شاباش، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس کا ماتھا چوم کر تکیے پر لٹا تھا، اپنی کیز اور موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ وہ سرخ پڑتا چہرہ لیے ہلکا سا مسکراتی اس کی خوشبو اپنے اندر اتار کر آنکھیں بند کر گئی۔ لڑکے کو قلب سے اٹھایا ہے، بالکل نشے میں تھا۔ آفیسر اسے لے کر پرائیویٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچا تھا۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کچھ بولا؟ آفیسر کی طرف دیکھا۔ نہیں، مگر معلومات کے مطابق وہ اس سے پہلے بھی ڈرگس کے کیس میں پکڑا جا چکا ہے۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو کرسی پر سر جھکائے بیٹھا شخص اونگ رہا تھا۔ اسے اپنے وجود میں انگارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ قریب آ کر اسے گریبان سے کھینچ کر اٹھایا، لیکن اس شخص کی شکل دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ دنگ نظروں سے دیکھ کر کرسی پر پھینکا۔ ابدال، تجھ کمینے نے یہ حرکت کی؟ پھر اچانک ہی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تجھے، جنونی انداز میں کہتا اس پر پل پڑا۔ ابدال کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ پولیس کانسٹیبلز نے آگے بڑھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ بتا مجھے، کیوں کیا تو نے اس معصوم کے ساتھ ایسا؟ پنچ مار کر اسے کرسی پر پھینکا۔ دونوں طرف کانسٹیبل اسے پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ منہل گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جب زیان نے ایک اور پنچ مارا۔ نام بھی مت لے اس کا، اپنی ناپاک زبان سے وارن کرتا آفیسر کی طرف مڑا۔ ابدال اپنی ناک سے خون صاف کر رہا تھا۔ اس کا وہ حال کروں گا کہ موت کی بھیک مانگے گا۔ آدموئے پڑے وجود کو نفرت سے دیکھتا بولا، تو جانتا ہے جب راحیم کی شادی پر تو نے اس کی وجہ سے مجھے مارا تھا؟ میں نے تبھی اس سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا، مگر ایک نظر اس کے ضبط سے مٹھیاں بھینچے شخص کو دیکھا۔ اگر تو بیچ میں نہ آتا آج میرے پاس ہوتی وہ، لیکن خیر میں اسے تیرے پاس زیادہ رہنے نہیں دوں گا۔ خباثت سے مسکراتے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کمینے، آج میں تیرا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ غصے میں اس کی طرف بڑھا، اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے ناپاک وجود کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے۔ سر، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ اس دن قبر بنا دوں گا تیری۔ خود کو چھڑا کر اسے وارن کیا، اگر مجھے کچھ ہوا تو میں بھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ زیان حیدر اسے نکلتا دیکھ کر چیخ کر بولا تھا۔ زیان کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کے اپنے خاندان میں ایسا سانپ پل رہا تھا جو گھر کی عزت سے کھیل گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا مختلف سوچوں میں گھرا تھا۔ بیل تو وہ کسی صورت بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اسی لیے مضبوط ثبوتوں کا ہونا لازم تھا۔ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کرتا کار اسپیڈ بڑھا گیا تھا۔ کال کر کے معلوم تو کرو آخر یہ ہے کہاں؟ سدرا بیگم پریشانی سے اس سے بولی جو کہیں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ آ جائے گا، وہ کون سا پہلی بار غائب ہوا ہے؟ بے نیازی سے کہنے پر انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا، لیکن فون تو کبھی آف نہیں کیا اس نے۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ 2 دن سے کانٹیکٹ نہیں کیا اس نے۔ وہ غم و غصے سے بیٹھی برس پڑی۔ تو کیا کروں میں؟ آپ بتائیں مجھے۔ وہ آپ کا بیٹا کہیں مزے کرتا پھر رہا ہوگا اور آپ یہاں ہلکان ہو رہی ہیں۔ کل پارٹی کے بعد سے ویسے بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ وہ جانے لگی جبھی فاروق ابراہیم صاحب کا پی اے چلا آیا تھا۔ میم، ایک خبر دینی تھی۔ ایک نظر عشاء پر ڈالتا سنجیدگی سے سدرا بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا بات ہے فاروق؟ وہ کچھ پریشانی سے بولی، ورنہ وہ کسی معمولی بات کے لیے گھر نہیں آتا تھا۔ ابدال سر پولیس کسٹڈی میں ہے صبح سے۔ سر نے مجھے آپ لوگوں کو انفارم کرنے کا کہا تھا، اس نے آہستہ سے بتایا۔ جانتا تھا سدرا بیگم کس قدر حساس تھی اپنی اولاد کے بارے میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیسے جیل جا سکتا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ یکدم ہی رونا شروع ہو گئی۔ عشاء فوراً ان کے پاس آئی۔ کس نے کروایا ہے یہ؟ وہ غصے سے چیخ کر بولی تو وہ بس اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہ ڈال کر سر جھکا گیا تھا۔
میم ابھی کچھ کنفرم نہیں، میں آپ لوگوں کو انفارم کرنے آیا تھا، بس مجھے واپس جانا ہے، عجلت میں کہتا جانے لگا۔ جب وہ اس کے پیچھے آئی تھی، میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے۔ اس کے کہنے پر اس نے ایک نگاہ اس کے لباس پر ڈالی، جو ریڈ چھوٹی سی شرٹ اور پنڈلیوں تک آتی جینس پہنے حد سے زیادہ بولڈ نظر آ رہی تھی۔ سوری میم، سر نے منع کیا ہے، نظریں چرا کر کہتا تیزی سے نکل گیا، جبکہ وہ اس کے انکار پر حیرت زدہ کھڑی تھی۔ ایڈیٹ، پیر بٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے 11 بجے کے قریب گھر پہنچا تو لاؤنج پہ فائقہ اور فاطمہ بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ زیان بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے، وہ عجلت میں اس کے پاس آئیں۔ زیان، ابدال صبح سے پولیس کسٹڈی میں ہے، بھائی صاحب اور بھابھی بہت پریشان ہیں۔ ان کے تفصیل بتانے پر وہ ایک گہرا سانس بھر گیا۔ جیسی اس کی حرکتیں ہیں یہی ہونا تھا۔ دو کیس چل رہے ہیں اس پر۔ دونوں بہنیں اس کا لہجہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ہاں تو بچے کو پھنسایا ہوگا کسی کم بخت نے، وہ کیوں کچھ کرنے لگا؟ فائقہ بیگم طرفداری کرتے غصے سے بولی۔ وہ کم بخت میں ہوں، بہت آرام سے ان کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ کونے میں کھڑی مناہل بھی حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا بول رہے ہیں زیان؟ تو کیا بول رہا ہے زیان تو؟ فائقہ بیگم نے سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ ہاں، اور ابھی اس سے زیادہ کچھ مت پوچھیے گا مجھ سے، زہر آلود لہجے میں کہتا انہیں حیران پریشان چھوڑ کر تیز قدموں سے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے فاطمہ؟ فائقہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں، ان کے برابر بیٹھتے ہوئے۔ آپی، میں تو خود حیران ہوں، یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ فاطمہ بیگم صدمے سے بولی۔ تم یہاں کیا کھڑی ہو جا کر معلوم کرو اس سے کہ کیوں بچے کو جیل پہنچا آیا۔ فاطمہ بیگم مناہل پر چیخی تو وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، اس کے لیے جلدی سے چائے بنائی اور اوپر آ گئی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیان نے ایسا کیوں کیا۔ کمرے میں آئی تو وہ اتنی ٹھنڈ میں بالکنی کا گیٹ کھولے گیلے بالوں کے ساتھ بغیر شرٹ کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ نظریں جھکا کر چائے سائڈ پر ٹیبل پر رکھی اور جھرجھری لیتے بالکنی کا دروازہ بند کیا۔ چائے لیں، اسے لیٹا دیکھ قریب آ کر بولی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ بلو فراک میں اس کی چھب ہی نرالی تھی، بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا باندھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں کنفیوز ہوتی خواہ مخواہ ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ وہ بھی خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تھی۔ مناہل کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ جی، ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز میرا سر دبا دو۔ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس بیٹھ کے بیچوں بیچ لیٹ گیا۔ وہ لپکاتی جھجکتی ہوئی قریب آ گئی۔ کوئی میڈیسن دے دوں؟ دھیرے سے منمنائی تو زیان نے اپنے درد سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے لیے سب سے افیکٹو تم ہو، مجھے میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ اس کے رعب سے کہنے پر وہ جھجکتی ہوئی برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ زیان نے سر تکیے سے ہٹا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ دباؤ اب، آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ یکدم سڑپڑا گئی۔ میں اس طرح کیسے دباؤں گی؟ اس کا سر ہٹانا چاہا، شرم الگ آ رہی تھی۔ پلیز یار، ڈسٹرب نہ کرو، اپنی سرخ آنکھیں کھول کر جھنجھلا کر بولا تو مناہل بھی آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ زیان کو بھی اس کے نرم ہاتھوں سے سکون ملنے لگا تھا۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اسی کے نقوش کو بہت محویت سے تک رہی تھی۔ اس کے آنکھیں کھولنے پر یکدم گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زیان نے لب کا کونا دبا کر مسکراہٹ روکی۔ تمہارا ہی ہوں، دیکھ سکتی ہو، اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے چھیڑا۔ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھڑاتی دور ہونے لگی، مگر زیان اسے قریب کر کے بازو پر لٹاتا اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھانے لگا۔ مناہل نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ الجھا ہوا سا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ آپ پریشان ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا تو زیان نے ایک نظر اس کی تیکھی ناک پر چمکتی ہیرے کی لونگ کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، جھک کر اس کی چمکتی لونگ کو چوم لیا۔ مناہل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے جیل کیوں بھیجا؟ اپنے لب کاٹتے آہستہ سے بولی، مگر اس کی جانب سے مکمل خاموشی پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماما نے کہا ہوگا تم سے کہ جاؤ پوچھو اس سے جا کر۔ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سہم کر اسے دیکھا، کہنا چاہا مگر وہ اٹھ کر بالکنی میں میری بات سنے۔ اس نے ڈرتے ہوئے بغیر شال لیے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے اسے جاتا دیکھا اور اس کے پیچھے گئی۔
باہر چلتی سرد ہوا نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پلیز اندر چلیں، اسے بغیر شرٹ کے کھڑا دیکھ فکر مندی سے بولی۔ جاؤ یہاں سے، غصے سے پر لہجے میں بولا۔ وہ جتنا اس ٹاپک سے دور جانا چاہتا تھا، کوئی نہ کوئی بات وہیں پہنچ جاتی تھی۔ پلیز اس کے کندھے پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا تو زیان نے اس کے ہاتھ کو پھر اسے دیکھا جو خود سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے پاس گھسیٹا۔ میرے چکر میں بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کے ساتھ پردے گال پر اپنے پرحدت ہاتھ رکھے جو ٹھنڈ سے کپکپا رہی تھی، اس پر رحم کھاتے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ وہ تیر کی تیزی سے کمبل میں جا گھسی۔ اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے بالکنی کا گیٹ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ اٹھو اب کیا چھپ کر لیٹ گئی؟ اس کے منہ سے کمبل گھسیٹا۔ نہیں میں نہیں اٹھ رہی، ہمیں اتنی ٹھنڈ میں نکلوا دیا، غصے سے کپکپاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے کہا تھا ٹارزن بن کر میرے پیچھے آؤ۔ اس کے منہ سے کمبل ہٹا کر اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ نہیں وہ تو آپ ہیں، مجھے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے گھورا تو زیان کا کہا نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں بھی اپنی طرح سخت جان بنا دیں گے، زیان نے لب کا کونا دباتے شرارت سے بولا تو وہ کروٹ بدل گئی، چہرہ دوبارہ اپنے بازو پر لٹا لیا۔ مجھے سونا ہے اور اسی سائڈ منہ کر کے سونا ہے، اس نے روٹ کر کہا۔ نہ جانے کیوں دل اس سے نخرے اٹھوانے کو چاہنے لگا تھا۔ زیان نے اسے گھورا اور اٹھا کر اپنے دوسرے بازو پر شفٹ کر دیا۔ مناہل اس حرکت پر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو جب تک میرا بازو نہیں توڑو گی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مناہل خاموش ہی رہی کیونکہ یہ سچ تھا، اگر رات کے کسی پہر اس کا سر لڑک جاتا تو زیان سوتے میں ہی اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیتا۔ اسے بھی اب اس کے بازو کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم جانتی ہو تمہاری فیک پکس کس نے بنوائی تھی؟ وہ جو آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی غیر متوقع بات پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ دل جو کچھ دیر پہلے بڑے خوبصورت انداز میں دھڑک رہا تھا، مگر اب ایسا لگا کسی نے پیروں تلے مسل دیا ہو۔ یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کب کس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا؟ آنکھوں میں خود بخود نمی جمع ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس خبیث ابدال نے اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچے نفرت سے بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ اس کا آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں من، اب نہیں، ایک آنسو بھی گرنے نہیں دوں گا تمہارا۔ وہ گھٹیا شخص اب کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا چہرہ قریب کرتے بہت پیار سے وعدہ کر رہا تھا زندگی بھر اس کے تحفظ کا۔ مناہل اس عجیب شخص کو تکتی چلی گئی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی اس شخص کو اس سے محبت تھی؟ ورنہ کوئی کیوں کسی غیر ضروری انسان کے لیے اتنا سب کرتا ہے؟ زیان نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ یہ تم جیسے کم عقل لوگوں کا درد سر نہیں جانم۔ مناہل اپنے دانت کچکچاتے دور ہوئی۔ کیا ہوا، سونا نہیں ہے؟ ہنستے ہوئے اسے چھیڑا جو لب کاٹ رہی تھی۔ مرضی میری، نہیں آ رہی مجھے نیند، اس نے تپ کر کہا۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہی تھی اور خود کو کم عقل سن کر اسے آگ ہی لگ گئی۔ پھر میں بہت اچھی طرح تمہیں کمپنی دے سکتا ہوں، یکدم ہی پیچھے سے پکڑ کر اٹیک کر دیا اور وہ اس افتاد پر بالکل بہکلا گئی تھی۔ نہیں زیان پلیز، اچھا میں سو رہی ہوں، مچل کر دور کرنے لگی۔ جو گردن پر جھکا ہوا تھا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جھک گیا۔ مناہل کے ہاتھ اس کی گردن پر ہی ٹھہر گئے۔ وہ مدہوش ہونے لگا مگر اس کا چھوڑنے کا ارادہ نہ تھا۔ بالآخر اپنا ہتھیار اس کی پشت پر مارا تھا، اس نے گھور کر اسے چھوڑا، غصے سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور درازوں میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اس کے ہاتھ میں نیل کٹر دیکھ کر۔ رکو ذرا، تمہیں تو ابھی بتاتا ہوں میں بالکل ایسا نہیں ہونے دوں گی، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اس سے دور ہوئی۔ وہ ایک آئی برو اٹھا کر چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھتا قریب آیا اور ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے آیا۔ جب تک تمہارے یہ ناخن سلامت رہیں گے میں موم ڈیڈ کو گرینڈ پیرنٹ نہیں بنا پاؤں گا۔ اس کے کہنے پر وہ سر سے پیر تک گلابی پڑتی
بس خاموشی سے ناخن کٹوانے لگی۔ اپنے معصوم ہتھیاروں کی لاشیں دیکھ کر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر گئے۔ آئی ہیٹ یو، بیڈ پر رخ موڑ کر لیڈی رونے لگی۔ می ٹو، اس کا سر چوم کر ٹیشو پیپر سے ناخن اٹھاتا ڈسٹ بن میں ڈال گیا، جبکہ وہ اس کی پشت گھور کر رہ گئی تھی۔ بابا میرا یقین کریں، میں ان لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے دوست ڈکیتی کے جرم میں جیل میں تھے۔ زیان ابھی اسے لے کر گھر پہنچا تھا۔ ابرار صاحب کو خبر ہوئی تو انہوں نے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا تھا۔ تو کیا لینے گئے تھے وہاں؟ اس پر گرج اٹھے۔ میں تو بس اسد کے پاس گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہاں وہ سب بھی ہوں گے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اسد ان کے گروپ کا سب سے لائق لڑکا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی بیٹے کو روتا دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ وہ کہہ تو رہا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بیٹے کی طرفداری کی۔ خاموش رہو، کیسی ماں ہو تم، ایک ہی بیٹا تھا، اس پر بھی نظر نہ رکھ سکی۔ کیسے دوست بنا رہا ہے وہ ان پر بھی برس پڑے۔ بابا پلیز چپ ہو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مناہل نے قریب آ کر ان کا بازو پکڑا۔ بابا عمر نہیں ملتا تھا ان سے، مناہل نے عمر کی اداس شکل دیکھ کر کہا تو فاطمہ بیگم نے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہے یہ، تمہیں کیسے معلوم؟ زیان نے اسے گھورا۔ میں کافی پہلے سے اس کے فرینڈز کے بارے میں جانتی تھی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ ان سے نہیں ملا۔ اس کی بات پر سبھی اسے دیکھنے لگے۔ فاطمہ بیگم تو اب تک سکتے میں تھی کہ اس نے ان کے بیٹے کے حق میں گواہی دی تھی، ورنہ وہ چاہتی تو بدلہ بھی لے سکتی تھی۔ تم ہو اس سب کی ذمہ دار۔ وہ فاطمہ بیگم پر سخت نگاہ ڈال کر نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ بھی شرمندہ سی نظریں چراتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مناہل سے نگاہ ملانا اس وقت ان کے بس میں نہ تھا۔ تمام بزرگ ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ یار زیان بھائی، آپ کو اب بھی شک ہے؟ عمر نے معصومیت سے کہا۔ اگر تمہاری عقل کل بہن نہ بتاتی اب تک الٹا لٹکوا چکا ہوتا تمہیں۔ مناہل کو گھورتا اس کی پشت پر دھپ لگاتا اوپر چلا گیا۔ تھینک یو آپ بھی، وہ تشکر سے اس کے گلے لگ گیا۔ زیان صوفے پر بیٹھا آفس کے کام میں بزی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ شام میں بات لے کر ایسے ہی لپیٹ لیے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اس سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھی تھی۔ بولو، ٹائپنگ کرتا مصروف انداز میں بولا۔ آپ چچی جان سے علی کے رشتے کی بات کریں۔ اپنے کٹے ہوئے ناخنوں کو جو تھوڑے بڑھ گئے تھے انہیں دیکھتے کچھ جھجک کر بولی۔ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اس کے شاکنگ انداز پر مناہل نے دانت پیس لیے۔ کیوں ایسی کون سی عجیب بات کر دی میں نے جو شوق میں چلے گئے آپ؟ غصے سے بولی تو زیان نے آئی برو اٹھا کر مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ اصل بات اگلو ورنہ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ واپس اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ زیان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ دیکھیں اس میں غلط کیا ہے؟ علی سیٹلڈ ہے، چھوٹا سا ہی مگر اپنا گھر ہے، اچھی جاب ہے، اتنا ہینڈسم ہے، کیئرنگ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے انگلیوں پر اس کی خصوصیات گنوائیں۔ تو وہ بس دیکھ کر رہ گیا؟ اگر تمہارا علی نامہ ختم ہو گیا ہو تو خود جا کر بات کر لو، تب کر کہتا موبائل پر میسیجز چیک کرنے لگا۔ مناہل نے حیرت سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ کیوں اچھا نہیں ہے وہ؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ زیان کا دل چاہا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ کبھی شوہر کی کوالٹیز بھی گنوا دیا کرو، اس میں تو کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی تمہیں، غصے سے کہتا۔ کسی کو کال کرنے لگا۔ مناہل کو اب ساری بات سمجھ آئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب وہ جیلس ہو رہا تھا۔ زیان نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ فوراً ہنسی روک گئی۔ ہاں، سارا اصفہانی کی فائل کی ڈیٹیلز سینڈ کرو اور کل جلدی آنا۔ فاروق انڈسٹری کا پروجیکٹ بھی چیک کر لیں گے۔ وہ اپنی سیکرٹری سے ڈسکشن کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس سونے ہی جا رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ، ویسے بھی شاید نیند میں ڈسٹرب کر دیا میں نے، مسکرا کر کہا تو مناہل نے برا سا منہ بنایا۔ گڈ نائٹ۔ فون کاٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کریں گے بات، سمجھ آئی آپ کو؟ اس بار غصے سے کہتی بیڈ پر چلی گئی۔ زیان بھی لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی، بغیر کچھ کہے لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تو انتظار کرتی رہی،
پھر اٹھ کر اسے دیکھا۔ جو سو چکا تھا یا ناٹک کر رہا تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ عجیب سی الجھن سوار تھی۔ شال اٹھا کر بالکنی میں جانے لگی۔ جگہ پر آ جاؤ من، ورنہ بھول جاؤ اپنے بھائی کو دلہا بنتا دیکھنا۔ اس کی نیند بھری آواز پر مناہل کھل اٹھی۔ شال صوفے پر ڈالتی جگہ پر آ گئی۔ زیان نے اپنے بازو وا کیے مگر وہ ناک چڑھا کر سائڈ پر لیٹ گئی۔ دماغ خراب مت کیا کرو میرا، جب جانتی ہو میرا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے گھسیٹ کر اپنے حصار تنگ کرتے اس کی چیخ نکلوا دی۔ چھوڑے مجھے، پین ہو رہا ہے، اس نے درد سے چیخ کر کہا۔ سوری کرو فوراً، حصار مزید تنگ کرتے سخت لہجے میں بولا۔ سوری، اس نے بے بسی سے نم آواز میں کہا تو زیان نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ روتی ہوئی اس سے الگ ہوئی اور کروٹ بدل لی۔ من، نیند آ رہی ہے یار۔ اپنی سختی کا احساس ہوا تو نرم آواز میں بولا، مگر وہ خاموش رہی، بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ من، کیا مسئلہ ہے؟ غصے سے اس کا رخ بدلا مگر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھا تو فوراً نرم پڑ گیا۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات، آئی سمجھ آپ کو؟ اپنے آنسو رگڑتی غصے سے کہتی۔ واپس لیٹ گئی۔ تو کیوں دلاتی ہو غصہ، جب پتہ ہے تمہیں کہ مجھے بالکل تمہارا انکار کرنا پسند نہیں ہے۔ اس نے بھی غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کیوں سنوں، آپ کی روبوٹ ہوں میں؟ میری اپنی کوئی فیلنگز نہیں، اپنی کوئی زندگی نہیں، غصے سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ زیان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور اپنی جگہ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر خود بھی اس کی طرف سے پیٹھ کر کے لیٹ گئی۔ وہ الگ بات تھی، نیند دونوں کو نہیں آنی تھی ساری رات۔ صبح 5 بجے کے قریب اس کی آنکھ لگی تھی مگر پھر سے کھل گئی۔ زیان کو اٹھانے اس کے قریب گئی جو پہلے ہی آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے واش روم چلا گیا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ ساری رات بے چینی سے گزری تھی۔ اپنے جملوں کی سختی کا احساس ہوا تو سمجھ نہ آیا کہ سوری کیسے کرے۔ اس کی آنکھ لگی تھی مگر پھر 7 بجے کے الارم سے آنکھ کھل گئی۔ لیکن ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے جو یوں پھلا کے بیٹھ گئے؟ نیچے آ گئی۔ دعا بھی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ آپی میں آملیٹ لوں گی، دعا کی فرمائش پر سر ہلاتی کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی ناشتہ بنایا کہ کہیں بغیر ناشتے کے ہی نہ چلا جائے۔ ٹیبل پر بریڈ آملیٹ اور فریش جوس رکھا۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا تھا مگر جو لباس اس نے نکالا تھا اس کے بجائے لائٹ بلو شرٹ پر نیوی بلو ٹائی اور ہم رنگ کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ دعا آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، ڈرائیور تو ویسے بھی چھٹی پر ہے۔ اسے سرے سے نظر انداز کر کے دعا سے مخاطب ہوا۔ ناشتہ تو کر لیں۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا مگر زیان کی سرخ ہوتی آنکھیں رت جگہ کی غمازی کر رہی تھیں جن میں ڈھیر سارا غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، روکھے انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اللہ حافظ آپی، دعا بھی اس کے گال پر کس کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لب کاٹتی کمرے میں آ گئی۔ رات کو نہ جانے کیا ہوا تھا اسے، لیکن زیان نے بھی تو غلط کیا تھا، خود بھی تو اتنی زور سے پکڑا تھا مجھے۔ وہ کمرہ سمیٹنے لگی۔ کال کروں؟ نہیں، ابھی تو غصے میں ہوں گے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بیڈ پر گر کر موبائل چیک کر رہی تھی۔ اچانک موہت کا خیال آیا، یا اللہ، میں کیوں اس شخص کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کر جاتی ہوں، ہر چیز کا قصوروار اسے ٹھہرا دیتی ہوں۔ شکر ہے میں نے رامین سے کچھ ڈسکس نہیں کیا۔ لیٹ گئی کیونکہ رات کو بھی صحیح سے سو نہ سکی تھی۔ کب سے سوچوں میں الجھی تھی۔ موبائل سائڈ پر ڈالا اور سونے لگی۔ جب سے ابدال جیل گیا تھا ابراہیم صاحب اور سدرا بیگم کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ 2 ہفتے سے مسلسل تھانے کے چکر کاٹ رہے تھے۔ دیکھو آفیسر، تم حد سے بڑھ رہے ہو، مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دو، نہیں تو میں کمشنر تک بات لے جا سکتا ہوں۔ وہ پھنکاریں، دیکھیں سر آپ اس سے مل لیں مگر بیل کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ان کی 2 کیسز چل رہے ہیں اور ایویڈنس بھی موجود ہیں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آفیسر نے تحمل سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوکت، انہیں ابدال ابراہیم کے پاس لے جاؤ۔ آفیسر کے اشارے پر وہ حوالدار کے ساتھ ابدال کے پاس آئے تھے جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابدال مائی سن، اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ بابا پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں جان سے مار دوں گا زیان کو، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ 2 ہفتے مسلسل مار کھا کے اس کے اندر لاوا سا پکنے لگا تھا۔
تو فکر نہ کر، میں بہت جلد یہاں سے نکلوا لوں گا تجھے۔ اس کا چہرہ تھامتے محبت سے بولے۔ اپنے بیٹے کے چہرے اور جسم پر زخم دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ میرا وکیل کارروائی کر رہا ہے، بہت جلد تم باہر ہوگے۔ اس کا کندھا تھپک کر دلاسا دیتے باہر نکل گئے تھے مناہل اور زیان سے ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گا تم دونوں سے۔ اپنے زخم سے رستے خون کو دیکھ کر انتقام کی آگ میں جلتے نفرت سے سوچ رہا تھا وہ۔ تم نے ایسا سانپ پیدا کیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کو ڈس لیا۔ وہ لوگ اس وقت حیدر پیلس میں موجود ہنگامہ کر رہے تھے۔ زیان ابھی آفس سے نہ آیا تھا۔ بھائی صاحب، ہم تو خود حیران تھے، ہمیں خود ابھی پتہ چلا ہے، فائقہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو تم سمجھاتی، وجہ تو پوچھتی۔ سدرا بیگم بھی بھری بیٹھی تھی۔ آپ لوگ زیان کے آنے کا انتظار تو کریں، وہ ایسا قدم بغیر کسی وجہ کے نہیں اٹھا سکتا، مرتضیٰ صاحب نے تحمل سے کہا۔ تو وہ ہنکارہ بھر کر رہ گئے۔ عشاء اور رامین بھی آگے کی صورتحال سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ زیان کو پانے کا جنون اس پر سوار نہ ہوتا تو وہ کب کا سب کے سامنے سچ اگل چکی ہوتی۔ یہ بیوقوف ابدال کو کس نے کہا تھا 2 ڈنڈے کھا کر سب اگل دے؟ رامین کو بھی غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے اپنی راز کھلنے کا ڈر ستا رہا تھا۔ جبھی زیان اور راحیم لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، ان سب کو اکٹھا دیکھ کر وہ بھی یہیں آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، سب اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ راحیم کو سب معلوم تھا، مگر پھر بھی نارمل انداز میں پوچھا، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں تم نے کس جرم میں میرے بیٹے کو جیل میں بھجوایا ہے؟ وہ پھنکارتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ کیوں ماموں، پولیس اسٹیشن گئے تھے آپ، وہاں سے معلوم نہیں ہوا آپ کو آپ کے بیٹے کے کرتوت؟ زیان نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی مناہل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، ہمیں آخر معاملہ کیا ہے؟ ابرار صاحب نے بھی پوچھا تو زیان نے ایک نظر زرد پڑتی مناہل کو دیکھا، پھر ابرار صاحب کو۔ ان کے ہونہار سپوت نے ہمارے خاندان کی عزت کو مناہل کی جھوٹی تصویریں بنا کر نیلام کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور وہ خبیث اس سے پہلے بھی راحیم کی شادی میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھ سے مار کھا چکا ہے۔ ابراہیم صاحب کو طنزیہ نظروں سے دیکھتا ساری حقیقت بتا گیا۔ لاؤنج میں سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، بس مناہل کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رامین اور عشاء نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے مرتضیٰ صاحب کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زیان بیٹا تم؟ انہوں نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا یہ بالکل سچ ہے۔ اس کے مستحکم لہجے پر سبھی ششدر کھڑے تھے۔ آپ چلے جائیں اسی وقت یہاں سے، ہمیں نہیں معلوم تھا ہمارے گھر میں ایک عرصے سے سانپ آ رہے تھے جنہوں نے ہمیں بھی ڈس لیا۔ وہ غصے سے دھاڑے تو زیان نے انہیں آ کر تھام لیا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ زیان نے غصے سے ابراہیم صاحب اور سدرا بیگم کو دیکھا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہاں تماشا کرنے آئے تھے۔ زیان اگر جھوٹے الزام نکلے، میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ اسے وارن کرتے بولے۔ اور یہ سب سچ ہوا تو وہ بھی دوبدو ہوا، مگر وہ تنتناتے ہوئے بغیر جواب دیے بیوی اور بیٹی کو لے کر باہر نکل گئے۔ فاطمہ بیگم اب تک سکتے میں بیٹھی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی مناہل سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور اب تو جیسے منہ پر کفل چڑھ گیا تھا۔ بابا پلیز روم میں چلیں۔ مناہل فوراً باپ کے قریب آئی جو سن سے بیٹھے تھے، اچانک اسے گلے لگا کر رونے لگی تھے۔ میرا بچہ مجھے معاف کر دے، میں تیری حفاظت نہ کر سکا، روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگے۔ مجھے کوئی گیلا نہیں کسی سے۔ ابرار صاحب نے بس ایک شکوہ کناں نگاہ فاطمہ بیگم پر ڈالی، جو فوراً نظریں چرا گئیں۔ مناہل انہیں تھامتی کمرے میں لے آئی۔ نہیں بابا آپ کی کیا غلطی، پلیز چپ ہو جائیں۔ بیٹا میں تو بہت خوش ہوں، مجھے تو شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ چچی جان تو پھولے نہیں سما رہی تھی جب سے زیان نے علی کے لیے ردا کے رشتے کی بات کی، تو وہاب صاحب، راحیم اور سومیہ بیگم نے بغیر کسی پس و پیش کے ہاں کر دی تھی۔
آج علی کی فیملی باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہی تھی۔ اس دوران مناہل کی اور اس کی کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ وہ مسلسل ایک ہفتے سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ مناہل نے اسے منانے کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا، اسی لیے اس کی پسند کا رنگ بلیک منتخب کر کے بات لینے چلی گئی۔ بلیک ویلویٹ کی قمیض پاجامے میں ٹاول میں بال لپیٹے باہر آئی تو وہ آنکھیں بند کیے ٹانگیں لٹکائے لیٹا تھکا تھکا سا لگا۔ وہ شاید ابھی آفس سے آیا تھا۔ خاموش ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی، بال پونچھنے لگی۔ مرر میں اسے دیکھا، انگلیوں سے اپنا سر دبا رہا تھا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے جھجک کر کہا۔ پچھلے ایک ہفتے سے نہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، نہ اس کے ہاتھ سے کچھ کھا پی رہا تھا۔ رات کو بھی اکثر لیٹ آتا یا اسٹڈی میں سو جاتا۔ اس کی آواز پر اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر دیکھا، جو بھیگی بھیگی اپنی معصوم حسن کے جلوے بکھیرتی، اس کے جذبات جگاتی، مزید غصہ دلا گئی۔ یکدم جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور فوراً پیچھے ہوئی وہ۔ جب میں تم سے کہہ چکا ہوں مجھے بات کرنے کی یا میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تو کیوں اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے آ رہی ہو؟ ہاں؟ اس کی دھاڑ پر اس نے سہم کر اسے دیکھا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جمع ہونے لگے۔ انہیں رگڑتی کمرے سے باہر نکلتی، مگر اس سے پہلے وہ کلائی تھام کر روک گیا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو یہیں بہاؤ اور خود کو بھی یہیں سکھا کر جاؤ۔ اس کے بھیگے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالتا واش روم چلا گیا، جبکہ وہ اس کی بے باکی پر کلس کر رہ گئی تھی۔ اب میں بھی نہیں مناؤں گی۔ آنسو صاف کر کے بالوں کو سکھایا اور نیچے ردا کے کمرے میں آ گئی۔ اوہو، میری بھابھی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے چھیڑنے پر ردا جھیپ گئی۔ پنک اورگنزا کے ہلکے کام کے سوٹ میں وہ بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اے لڑکی، میری نن کو نہ چھیڑو، ویسے ہی اس کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ ہنا نے میک اپ کٹ میں برش ڈال کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہ آج کل کافی موٹی ہوتی جا رہی تھی، خود کو بڑے سے دوپٹے میں چھپائی ہوئی تھی۔ اے موٹی، یہ بھابھی ہے میری اب، مناہل نے گلے میں باہیں ڈالتے لاڈ سے کہا تو ردا شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ یہ تم نے موٹی کسے کہا؟ ہاں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ یار ماہی، یہ کیا سڑی ہوئی شکل بنائی ہوئی ہے؟ ہنا، اس کے لپسٹک تو لگاؤ۔ ردا اس کے صرف کاجل لگے چہرے کو دیکھ کر ردا نے غصے سے کہا، ضرورت نہیں، شادی شدہ ہوں میں، میرے شوہر کو مجھے ایسے ہی دیکھنے کی عادت ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے اترا کر کہا۔ اوہو، تو مینڈی کو بھی زکام ہو گیا؟ اب اسے چھیڑا۔ شٹ اپ! اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ چپ رہو اور ادھر آؤ۔ اس کے لبوں پر آتشی لپسٹک لگا دی۔ اب دیکھو ذرا، بالکل دیوانہ کر دو گی زیان بھائی کو۔ ہنا نے اس کا رخ مرر میں کیا تو اس نے جھینک کر اسے گھورا۔ فضول ہی بولنا بس، چلو اب لے کر باہر آؤ، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ خود کو بس ایک نظر آئینے میں دیکھا اور ہنا کے ساتھ اسے لے کر باہر آ گئی۔ تمام بزرگ افراد لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ طوبیٰ فوراً اس کے قریب آئی اور زور سے گلے لگی۔ مبارک ہو، آج سے بھابھی کہوں گی تمہیں، دھیرے سے کان میں کہتی اسے بلش کروا گئی تھی۔ مناہل نے اسے مامی کے برابر میں بٹھایا تو انہوں نے ماتھا چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیٹھا علی اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چلو مبارک ہو، تم پر بھی کسی لڑکی نے ترس کھایا۔ علی کے منہ میں مٹھائی ڈالتے مناہل نے چھیڑا تو وہ بس گھور کر رہ گیا۔ برابر میں بیٹھا زیان اس کے اتنے خوشگوار موڈ پر تپنے لگا تھا۔ مطلب ایک ہفتے سے اس لڑکی نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی اور اب کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر دل مچلنے لگا تھا۔ چائے دو مجھے، گہری نظروں سے دیکھتا سپاٹ لہجے میں بولا وہ، جو اسے نظر انداز کر کے سب کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ اسے دیکھنے لگی جو نہ جانے کیوں غصے میں لگا۔ فوراً نظریں پھیر کر چائے نکالی اور خاموشی سے پکڑا دی۔ فاطمہ بیگم اور فائقہ بیگم ابدال والے معاملے کے بعد کافی چپ چپ سی ہو گئی تھیں، جبکہ رامین شروع سے ہی مناہل کے ماموں کی فیملی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے کمبائن اسٹڈی کے بہانے دوست کے گھر پر تھی۔ باقی تمام افراد دیر رات تک خوشگپیوں میں مصروف رہے تھے۔ کمرے میں آئی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ بالکنی کا گیٹ کھلا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ضرور اپنے شغل پورا کیا جا رہا ہوگا۔ وہ صبح سے کاموں میں لگی تھی، کافی تھک چکی تھی۔ بغیر کپڑے چینج کیے سر تک کمبل اوڑھ کر سونے لیٹ گئی۔ اچانک آنکھ خوفناک آوازوں سے کھلی۔ منہ سے کمبل ہٹا کر مندی مندی سی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، بس LED لائٹ منہ پر پڑ رہی تھی جس پر کوئی ہارر
مووی چل رہی تھی، برابر میں لیٹا وہ بہت انمناک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بچپن سے ہی اسے بھوت پریت سے خوف آتا تھا۔ دعا کو بھی کبھی ہارر مووی دیکھنے نہ دی تھی۔ ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور چیخ مار کر زیان کے قریب ہو گئی۔ وہ جو غیر محسوس انداز میں اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، اس کی چیخ مار کر قریب ہونے پر گھورنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سخت لہجے میں پوچھا تو مناہل جھجک کر تھوڑا دور ہوئی۔ پلیز اسے بند کریں ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی، مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ میٹھا میٹھا کاجل اور مان پڑتا لپسٹک کا شیڈ زیان کو اور اٹریکٹ کر رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں آ رہی ایک ہفتے سے نیند، تو کیا کروں میں؟ اس کے معصوم مکھڑے سے نظریں ہٹاتا مووی دیکھنے لگا۔ تو آپ اس طرح ڈرا کر میری نیندیں اڑائیں گے؟ گھٹنوں کے بل اٹھتے غصے سے بولی۔ زیان نے اسے کھینچ کر اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ 1 گھنٹے کی بچی ہے، بس دیکھو میرے ساتھ بیٹھ کر پھر سو جانا۔ اپنا حصار تنگ کرتا آرام سے بولا تو مناہل کی جان ہوا ہونے لگی۔ کیا میں 1 گھنٹہ یہ ہارر فلم دیکھوں گی؟ نو نیور۔ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے لگی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ لائیو فلم جو چلاؤں گا وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گی۔ ویسے بھی پچھلے 1 ہفتے سے بہت تنگ کیا ہے، معنی خیزی سے وارن کر گیا۔ وہ خاموشی سے وال کلاک دیکھنے لگی کیونکہ اس کی سٹی سامنے چلتی پھرتی چڑیلوں نے گم کر دی تھی، کیونکہ نہ برابر میں بیٹھے دیو کو دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی سامنے چلتی چڑیلوں کو، بس فلم کا ساؤنڈ ہی سن رہی تھی۔ ایک غیر ارادی نظر اس کی اسکرین پر پڑی۔ اندھیرے کمرے میں ہیروئن کے بیڈ کے نیچے سے چڑیل کا ہاتھ نکل رہا تھا۔ بس مناہل بی بی کا اتنا ہی حوصلہ تھا، اپنے دیو کے گلے لگ کر چیخیں مارنے لگی۔ پلیز بند کریں، اسے بند کریں، میں جانتی ہوں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا سب، بند کریں۔ رو رو کر شکایتیں کرتی چیخنے لگی۔ زیان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا مگر وہ اور سختی سے اسے پکڑ گئی، جیسے ابھی بیڈ کے نیچے سے ہاتھ نکل آئے گا۔ تو کیوں کرتی ہو مجھے تنگ، جب چڑیا جیسا دل ہے؟ ہاں؟ ٹی وی آف کر کے اس کی روئی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کیا تھا میں نے ایسا؟ غصے سے سائڈ پر کرنا چاہا مگر کروٹ بدل کر اس پر جھکا اور اس کے خفا خفا نقوش دیکھنے لگا۔ ہٹیں یہاں سے، اس کی نظروں سے جھنجھلا گئی۔ مووی آن کروں کیا؟ اس کی کاجل لگی آنکھوں میں دیکھا، اس کی دھمکی پر گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، یہی کمرہ ہے تمہارا، اب آئی سمجھ؟ تشنگی مٹانے لگا۔ مناہل نے سختی سے اس کے کندھے پکڑ لیے۔ جانتی ہوں کتنا تڑپایا ہے آج سارا دن یہ کلر لگا کر تم نے؟ اس کے گلابی پڑتے گال پر ہاتھ پھیرتے بےتابی سے بولا۔ اس سے نسیں اٹھانا محال ہو گئی تھی، زیان واضح اس کی دھڑکن سن سکتا تھا۔ بتاؤ کیا سزا دوں؟ دیوانگی سے بولا۔ جب ہی کمرے میں زیان کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا۔ آپ کا فون، اس نے جلدی سے چہک کر کہا تو زیان پہلے اسے پھر فون کو گھورا۔ بھاگنے کی کوشش میں ہو، سختی سے اس کا چہرہ پکڑا۔ اس نے تھوک نکل کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو زیان نے فون چیک کیا، عشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ مناہل بھی دیکھ چکی تھی۔ ہاں بولو۔ اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے دور کر کے خفگی سے اسے گھورا۔ نہیں، تم سے کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ اس نے سختی سے لب دبا کر اپنی چیخ روکی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے عشا سے چڑ تھی۔ ہاں یار، ایک فائل اسٹڈی کر رہا تھا، تم نے ڈسٹرب کر دیا۔ چلو کل ڈنر پر ملاقات ہوگی، پھر گڈ نائٹ۔ اس کی پلاننگز پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اسے کھینچ کر قریب کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں صبح سے کاموں میں لگی تھی، مجھے ریسٹ کرنا ہے، اس نے ناگواری سے کہتے اسے دیکھا۔ عشا کے ساتھ ڈنر پلان نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ لاؤ میں تمہاری تھکن اتار دوں۔ اسے کمر سے پکڑ کر کمر دبانے لگا۔ اس کی کمر پکڑ کر دبانے پر مناہل یکدم بدک کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میں نہیں دبا سکتا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پاگل لڑکی، ادھر آؤ، اسے گھسیٹنے لگا۔ نہیں ہو رہا درد؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنا ہاتھ چھڑاتے جھجک کر بولی۔ جی، اس نے سر اٹھایا۔ یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے دیکھنے پر پراسرار انداز میں کہا تو وہ بغیر مڑے چیختے ہوئے اس کے پاس چپک کر لیٹ گئی۔ واہ یار، یہ اچھا آئیڈیا ہے، زیان نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ شرم سے سرخ پڑتے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ میں بابا سے شکایت کروں گی آپ کی، بھرائی آواز میں کہتی اس سے دور ہونے لگی۔ اچھا تو میں بھی کہہ دوں گا، آپ کی بیٹی مجھے رومانس کرنے نہیں دیتی، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مناہل رونا بھول کر حیرت سے حصار تنگ کرتے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کہیں گے؟ تنگ ہوتے
گنگ ہوتے اس کو دیکھا تو وہ اسبات میں سر ہلاتا، کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اسے خاموش کرا گیا۔ ماما یہ سوپ پی لے۔ مناہل نے سوپ کا باؤل سائڈ پہ رکھ کر فاطمہ بیگم کو اٹھانا چاہا۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا جو 2 دن سے اس کی خدمتیں کر رہی تھی۔ اس کا خلوص دیکھ کر وہ پریشان تھیں کہ وہ اتنی تیمارداری کیوں کر رہی ہے، جبکہ وہ بہنیں کبھی بیمار پڑتی بھی تھیں تو وہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی تھیں، الٹا مناہل پر تو اکثر کام ہی دے دیتی تھیں۔ نہ جانے یہ لڑکی کس مٹی کی بنی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید باپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے یہ ڈرامے، ایک سوچ ان کے ذہن میں آئی نہیں، مگر وہ ان کے پیچھے بھی میرا اسی طرح خیال رکھتی ہے، اس کو الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب مناہل نے کچھ جھجک کر انہیں ہلایا، ماما سوپ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پی لیں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے، متفکر سی بولی تو وہ اٹھ کر خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ یار آپی، عمر اسے پکارتا کمرے میں آیا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیا ہوا عمر؟ فاطمہ بیگم کی دوائیں سائڈ پر رکھ دیں۔ بھوک لگ رہی ہے، پاستا بنا دو یار، مسکین سی شکل بنا کر بولتا۔ بیڈ پر ہی لیٹ گیا، کوئی ضرورت نہیں، ہنا نے جو بھنڈی گوشت بنایا ہے وہی کھاؤ، دیکھ نہیں رہے صبح سے لگی ہے وہ۔ مناہل کے بولنے سے پہلے ہی وہ ڈپٹ کر بولی تو وہ دونوں گنگ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر جلد ہی سنبھل گئے۔ اٹس اوکے ماما، میں بنا دوں گی، مناہل سنبھل کر بولی۔ وہ کہاں امید کر سکتی تھی ان سے ایسی بات۔ تو جاؤ دعا کو کہو نوڈلز بنا دے گی، اس کی بات نظر انداز کرتے بولی تو عمر کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ کیا ہے بھائی، اتنے پھیکے بناتی ہے؟ وہ جھلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ دوائی کھا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ مناہل بھی لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ طوبیٰ اور ردا دونوں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ تمام بڑوں نے ردا کی رخصتی کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ دونوں گھروں میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہنا کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب تھے، وہ آج کل پھپھو کے گھر رکنے گئی ہوئی تھی۔ فاطمہ بیگم کا رویہ بہت اچھا تو نہ تھا، مگر اب اس پر ہر وقت طنز نہیں کرتی تھی۔ دعا کے بھی پیپر چل رہے تھے، وہ اور ردا شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی۔ اس کا موڈ آج کل بہت خوشگوار چل رہا تھا۔ ردا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں آج آخری بار آئی ہوں شاپنگ پر تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی شاپنگ سے اکتا گئی تھی۔ تم نہ پاگل ہو، ورنہ لڑکیوں کو اتنا شوق ہوتا ہے شاپنگ کا؟ ردا نے اسے گھورا تو جھنجھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر جب نظریں سامنے شاپ پر اٹھی تو اسے جھٹکا لگا۔ عشاء اور زیان بڑے مگن انداز میں شاپنگ کرتے پھر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھوں میں پہلے تو بے یقینی آئی، پھر اچانک نمی سی جمع ہونے لگی۔ کہاں کھو گئیں؟ ردا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ شاپ سے باہر آ رہے تھے۔ مناہل فوراً کھڑی ہوئی، چلو یہاں سے، اسے گھسیٹتی ہوئی لے جانے لگی، مگر تب تک زیان ان دونوں کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے انہی کے پاس آ گیا۔ تم لوگ بھی یہاں ہو؟ عشاء نے بال پیچھے کرتے تمسخرانہ انداز میں مناہل کو دیکھا۔ زیان کی نظریں مناہل کے سپاٹ چہرے پر تھیں۔ ہاں بس تھوڑی بہت شاپنگ کرنی تھی، ردا نے بھی مرافقتاً کہا۔ آؤ پھر تم دونوں کو شاپنگ کمپلیٹ کروا دوں، زیان نے مناہل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بیگ میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ چلیں ردا، ہماری شاپنگ تو ہو چکی ہے، ردا سے مخاطب ہوئی، اسے مکمل نظر انداز کر گئی۔ ساتھ چلنا؟ زیان اب اس سے مخاطب ہوا تو عشاء نے ناگواری سے منہ بنایا۔ آپ لوگ شاپنگ کریں، خواہ مخواہ ڈسٹرب ہو جائیں گے ہماری وجہ سے۔ طنزیہ نظروں سے دونوں کو دیکھتی ردا کو اندر لے گئی۔